اللہ ہمارے رازق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، اور ہمارے کیا ساری کائنات کے رازق مالک خالق کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ چڑیوں کو روزی اللہ دیتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو روزی اللہ دیتا ہے، جنگل کے درندوں کو روٹی روزی اللہ دیتا ہے، سمندر دریا پانی کی مچھلیوں کو روٹی روزی اللہ دیتا ہے، ہوائی مخلوق، فضائی مخلوق، جنگلی مخلوق، سمندری کی مخلوق، سب کو روٹی روزی اللہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کریم کو شروع ہی رب العالمین کے لفظ سے کیا گیا۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کی طبیعت اور مزاج کے مطابق تربیت کرے۔ رب وہی ہوتا ہے جو مخلوق کے مزاج کو دیکھ کر، مخلوق کی طبیعت کو دیکھ کر اس کے مطابق مخلوق کو روٹی روزی رزق دیتا ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہے۔ اب جو مخلوق اللہ کی گوشت کھاتی ہے، جیسے جنگل کے درندے، آپ ان کے سامنے گھاس ڈال دیں، ان کے سامنے پراٹھے ڈال دیں، بریانی ڈال دیں، وہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی جو مخلوق گھاس کھاتی ہے، آپ ان کے سامنے گوشت ڈال دیں، گائے بھینس بکری دودھ ڈال دیں، دہی ڈال دیں، مکھن ڈال دیں، وہ نہیں کھائیں گے۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، آپ اس کو باہر سے، ماں کے پیٹ کے باہر سے اس کو دودھ، انجیکشن، ٹیکے ٹوکے باقی چیزیں کھلائیں، وہ بچہ مر جائے گا۔ یہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، دنیا کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اب اس بچے کی سب سے بہترین غذا، سب سے بہترین خوراک وہ ماں کا دودھ ہے۔ اب اگر ایک بندہ یہ چاہے کہ ہم بریانی کھاتے ہیں، بچہ بھی بریانی کھائے گا، ہم نان کھاتے ہیں، بچہ بھی نان کھائے گا، تو بچے کے معدے کے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک ہی اللہ ہے جو بچے کا بھی ہے، جو بڑے کا بھی ہے، جو بچے کے ماں باپ کا بھی ہے۔ ماں باپ کی روٹی روزی اور ہے اور بچے کی روٹی روزی اور ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ انسان ناکام تب ہوتا ہے، انسان پریشان تب ہوتا ہے، انسان بیمار تب ہوتا ہے، انسان مصیبتوں میں تب گرفتار ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اپنے اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتا۔ جب یہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ کے ترلے کرتا ہے، اللہ کی منتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سماجت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں گر جاتا ہے، تو یہ انسان ولی اللہ بن جاتا ہے، یہ انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ پھر خزانے غیب سے اس انسان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے دیکھ، میں نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں، میرے بندے تو بتا یہ نعمتیں میں نے کسی کے واسطے سے دی ہیں یا براہ راست عطا کی ہیں؟ بتاؤ۔ اللہ نے یہ نعمتیں، انعامات انسان کو بغیر کسی واسطے کے دیے ہیں، بغیر کسی وسیلے کے دیے ہیں۔ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی براہ راست، ہمیں اللہ نے زبان دی براہ راست، ہمیں اللہ نے دماغ دیا براہ راست، ہمیں اللہ نے والدین جیسی نعمت عطا کی براہ راست، ہمیں اللہ نے ماں باپ بہن بھائی دیے براہ راست، ہمیں اللہ پاک نے زندگی دی براہ راست، ہمیں اللہ پاک نے صحت تندرستی دی بغیر کسی واسطے وسیلے کے براہ راست دی ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں براہ راست، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ مصیبتوں میں
مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں، مسائل میں، کسی بھی وقت کسی کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کس کو پکارنے؟ اللہ کو پکارنے۔ اللہ ہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ اب ان کو جنت سے نکالا گیا، بیوی کی باتوں میں وہ آگے، جنت سے نکال دیا گیا۔ اب کہاں جنت اور کہاں دنیا، بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پریشانی ہی پریشانی تھی، مسئلے ہی مسئلے تھے۔ جنت میں اندھیرا کوئی نہیں، جنت میں مسئلہ کوئی نہیں، جنت میں پریشانی کوئی نہیں، جنت میں بیماری کوئی نہیں، جنت میں بڑھاپا کوئی نہیں۔ دنیا میں ساری چیزیں، اب جو بڑی پریشانی لگ گئی، 40 سال تک وہ روتے رہے۔ کتنے جی؟ 40 سال تک روتے رہے، اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم خسارے میں ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ 40 سال تک یہ دعائیں کرتے رہے آدم علیہ السلام، کس سے؟ اللہ سے۔ براہ راست دعائیں کی ہیں، ڈائریکٹ دعائیں کی ہیں، درمیان میں کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں بنایا۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، قرآن مجید کو آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے دعا قبول کی، اللہ پاک نے دعا قبول کی اور ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کو معاف کیا، ان پر پھر رحم کیا، ان کی مغفرت کی، ان پر کرم کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا، سارے مسائل کو حل کیا، ساری پریشانیوں کو دور کیا۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ جو گردن ہے پیچھے گدی، یہاں پر پھوڑا نکل آیا، کوئی گندا دانہ نکل آیا۔ اب جی آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعائیں کرنی شروع کی کہ یا اللہ، یہ پھوڑا، یہ دانہ مجھے پریشان کر رہا ہے، اس کا کوئی حل؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک نے فرمایا آدم تم نمازوں کا اہتمام کرو، تم نمازوں کی پابندی کرو، تمہارا یہ پھوڑا ختم ہو جائے گا، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے آدم علیہ السلام نے ایک نماز پڑھی تو ان کی درد میں فرق آ گیا، تکلیف میں کمی آ گئی، پھوڑا تھوڑا سا نیچے چلا گیا۔ دوسری نماز پڑھی، درد میں اور کمی آ گئی، پھوڑا اور نیچے چلا گیا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے 5 نمازیں پوری کی۔ اللہ پاک نے 5 نمازوں کی برکت سے آدم علیہ السلام کی اس تکلیف کو دور کر دیا، اس درد کو دور کر دیا، اس پریشانی کو دور کر دیا، اور اللہ پاک نے ان کے پھوڑے کو بالکل ختم کر دیا۔ قرآن بھی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے بندو اللہ سے مدد مانگا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ بے صبری نہ کیا کرو، بے صبری، جلد بازی یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، مایوسی انسان کو برباد کر دیتی ہے،
تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تم مدد طلب کیا کرو۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو نماز پڑھو اور اپنی مشکل کو کس کے سامنے رکھو؟ اللہ کے سامنے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر بھی دیکھتا ہوں میرے اللہ ادھر تو ہی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، انسانوں جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے۔ نبیوں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ رسولوں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہ نبی، یہ رسول، یہ پیغمبر اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں نبی۔ اور نبی کہتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہیں، اے انسانوں، اے میری قوم والوں، اے میری بستی والوں، تم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جیسے ہم نے اللہ کو پکارا تم بھی کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ 1,24,000 نبی ہے۔ کتنی جی؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، نبی آئے۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، ہر نبی پر، ہر پیغمبر پر، ہر رسول پر کوئی بھی مسئلہ پیش آیا، کوئی بھی بیماری پیش آئی، کوئی بھی تکلیف پیش آئی، اس نبی نے، اس رسول نے، اس پیغمبر نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ابھی آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیشہ علیہ السلام آئے۔ ان پر جتنے مسئلے آئے، جتنی پریشانی آئی، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، تو شیشہ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ کتنی؟ 950 سال، 950 سال تبلیغ کی، دن کو، رات کو، دوپہر کو، شام کو لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، تمہارا ایک معبود ہے۔ لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی۔ نوح علیہ السلام نے آ کر ان کے کانوں سے انگلیوں کو نکالا تاکہ ان کے کانوں کے اندر میری بات پہنچائے۔ لوگوں نے انگلیاں ٹھونس کر اپنے سر کے اوپر کپڑے ڈال دیے تاکہ نوح علیہ السلام کو ہماری انگلیاں نظر نہ آئیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، پھر لوگ بھاگ گئے، نوح علیہ السلام پیچھے گئے، لوگوں کو سمجھایا اور کیا کہا؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے اللہ، میرے ربا، میں نے اپنی قوم کو 24 گھنٹے دعوت دی ہے، میں نے اپنی قوم کو ہر وقت دعوت دی ہے، لیکن میری قوم تکبر کرتی رہی، بلند آواز سے دعوت دی، اعلان کر کے دعوت دی، اور سرن خفیہ آواز سے بھی دعوت دی، اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو سمجھایا، انفرادی طور پر بھی سمجھایا۔ لوگوں نے بڑا پریشان کیا، لوگوں نے بڑا تنگ کیا۔ نوح علیہ السلام پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر۔ یا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد کر۔ اب اللہ کی مدد آ گئی اور کیا ہوا کہ طوفان آیا۔ جتنے لوگوں نے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی باتوں کو مانا اللہ کے حکم سے، ان سارے لوگوں کو کشتی میں سوار کیا گیا
اور جن لوگوں نے باتوں کو نہیں مانا، ڈٹے رہے، اڑے رہے، نافرمانی کرتے رہے، تو کیا ہوا پھر؟ ان سب کو تباہ کر دیا، ان سب کو برباد کر دیا، ان سب کو ذلیل و خوار کر دیا۔ 6 مہینے سیلاب رہا، اوپر آسمان تھا، نیچے پانی ہی پانی تھا، کوئی درخت، کوئی ٹیلا، کوئی پلازا، کوئی پہاڑ اونچی نہیں تھی جو پانی میں ڈوب نہ چکی ہو۔ اب یہ پانی سے نجات کون دے؟ پھر اللہ پاک سے دعائیں مانگی، اللہ پاک نے پانی کو خشک کیا، اور اللہ پاک نے زمین کے اندر دوبارہ انسانوں کو آباد ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام پر مصیبت آئی تو کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ نوح علیہ السلام پر پریشانی آئی تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کافروں کے بتوں کو توڑا، کلہاڑا لیا، کسی بت کا کان کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا ہونٹ کاٹ دیے، کسی کا پاؤں توڑ دیے، کسی کا سر پھوڑ دیا، اور مٹھائیوں کا ٹوکرا بڑے بت کی گود میں رکھ لیا، سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے بتوں کو کس نے مارا؟ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو تمہارے خدا ہیں جو خود مارنے والے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، بتاؤ وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ یہ بت تو مورتیاں ہیں، یہ تو پتھر ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ سارے بت آپس میں مٹھائیوں کے ٹوکرے پر لڑ پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھئی تو نے ہمارے بتوں کو مارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بتوں سے پوچھو، بتوں سے پوچھو کس نے مارا ان کو۔ اب جی بت کہاں جواب دے، مورتیاں کہاں جواب دے؟ لوگوں نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بول چال نہیں رہتے، یہ سنتے نہیں ہیں۔ فرمایا میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو بول نہیں سکتے، جو چال نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو پھر نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ لوگوں نے بات کو نہیں مانا اور بدلہ لیا اور کہا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ اس آگ کے اوپر سے پرندہ گزرے تو وہ پرندہ فی الفور آگ میں گر جاتا۔ آسمان کے نیچے آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، پانی کا فرشتہ آیا کہ جی آپ آرڈر جاری کریں، میں بارش اتنے زور سے نازل کرتا ہوں کہ بارش آ کر ساری آگ کو بجھا دے گی، اجازت دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم خود آئے ہو کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی ہم خود آئے ہیں۔ فرمایا اللہ میری حالت کو جانتا ہے، اللہ میری حالت کو دیکھتا ہے، میرے مسائل کو کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا۔ دوسرا فرشتہ آ گیا ہوا کا، اس نے کہا جی آپ آرڈر جاری کریں، ہم تند و تیز طوفان چلائیں گے، آندھی چلائیں گے، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور یہ آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں تم خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا؟ فرشتوں نے کہا ہم خود آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا کارساز ہے۔ سارے فرشتوں کو اللہ جواب کر دیا جاؤ تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اب جی لوگوں نے غلیل کی طرح من جنیق ایک آلہ ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور زور سے پھینک دیا آگ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست اللہ کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اب اللہ براہ راست آگے اللہ نے آگ کو آرڈر جاری کیا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی تھی نہ ہونا، میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، میرے ابراہیم پر تو نے سلامتی والی بن جانا ہے۔ بتائیے آدم علیہ السلام پر پریشانی آئی، حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ شیش علیہ السلام پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لوگوں نے پریشان کیا، شیش علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کے کافروں نے نوح علیہ السلام کو تنگ کیا، نوح علیہ السلام کو پریشان کیا، نوح علیہ السلام پر پتھراؤ کیا، ان کا کھانا بند کیا، ان کا دانا پانی بند کیا۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے تنگ کیا، نمرودی مشرکوں نے تنگ کیا، آگ کے اندر ڈالا، تو آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو کس سے بچایا؟ کیا آج وہ اللہ بوڑھا ہو چکا ہے؟ آج وہ اللہ کمزور ہو چکا ہے؟ آج وہ اللہ غریب ہو چکا ہے؟ نہیں، کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ میرے بندو، تمہارا اللہ ہر وقت نوجوان رہتا ہے، تمہارا اللہ ہر وقت فریش رہتا ہے، تمہارا ہر وقت اللہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اے انسانوں، تمہارا اللہ بوڑھا نہیں ہوتا، تمہارا اللہ کمزور نہیں ہوتا، تمہارا اللہ سوتا نہیں ہے، تمہارا اللہ بیمار نہیں ہوتا، تمہارا اللہ بیوی سے پاک ہے، باپ سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، مددگاروں سے پاک ہے۔ جس اللہ نے تنہا آدم علیہ السلام کی مدد کی وہ تمہاری مدد کرے گا، جس اللہ نے تنہا شیش علیہ السلام کی مدد کی تمہاری مدد کرے گا، جس اللہ نے نوح علیہ السلام کی مدد کی تمہاری مدد کرے گا، جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی وہی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور یونس علیہ السلام کا واقعہ 11ویں پارے میں آتا ہے، 17ویں پارے میں آتا ہے۔ دریا میں انہوں نے چھلانگ لگائی، یونس علیہ السلام نے۔ کس نے؟ یونس علیہ السلام نے۔ مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ کا حکم آیا مچھلی کو، اے مچھلی، یہ یونس میرا نبی ہے، یونس میرا پیغمبر ہے علیہ السلام، اس کو معدے میں نہیں لے جانا، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، تمہارا پیٹ ان کا لیے مہمان خانہ ہے۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ آپ ذرا 40 منٹ تو رہو نا سمندر میں۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نوح علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں رب کو پکارا۔ فنادا فی الظلمات، کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں میں۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو سنا، قبول کیا۔ یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔
بتائیے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کے علاوہ کس کو پکارا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا ہے۔ یہ بتا دیا نبیوں نے، یہ بتا دیا پیغمبروں نے، یہ بتا دیا اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے بندو تمہیں چھوٹی مصیبت ہے تو کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ بڑی مصیبت ہے تو کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ چھوٹی بیماری ہے تو کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ بڑی بیماری ہے کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ یوسف علیہ السلام مصر کی جیل میں چلے گئے، 7 سال مصر کی جیل میں رہے۔ کتنی جی؟ 7 سال مصر کی جیل میں رہے۔ مصر کی جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، تو جس اللہ نے ان کو کنویں سے نکالا اسی اللہ نے مصر کی جیل سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آج تمہیں مسائل پیش آئیں، تمہیں پریشانیاں پیش آئیں، تمہیں دفتر کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، صحت و تندرستی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، اللہ کہتا ہے میرے بندو فَإِنِّي قریب، میرے بندو میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے؟ صحابہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں اگر ہمارا اللہ قریب ہے تو ہم زور زور سے اللہ کو پکاریں، چلا چلا کر پکاریں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، چھتوں پر چڑھ کر، درختوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کر اللہ کو پکاریں۔ اگر ہمارا اللہ قریب ہے فنناجی، ہم اللہ سے سرگوشی کریں، ہم پیار سے نظر و نیاز سے اللہ سے سرگوشی کریں، باتیں کریں۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو کہا چپ رہنا، تمہارے صحابہ کی باتوں کا جواب میں دوں گا۔ جواب آ گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے نبی تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں کہ نبی بتاؤ ہمارا اللہ کہاں ہے، ان کو جواب دے دینا فَإِنِّي قریب، میرے بندو میں قریب نہیں ہوں، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے تو، 1 فٹ کا فاصلہ، 1 انچ کا فاصلہ، 1 بالش کا فاصلہ، 1 سطر کا فاصلہ، اللہ نے جواب دے دیا میرے بندو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندو تمہاری شاہ رگ تم سے دور ہے لیکن تمہارا اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے سرگوشیاں کرو، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو، اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھو، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ ہمارے مسائل کو حل کر، تو جس اللہ نے نبیوں کے مسائل کو حل کیا، جس اللہ نے صحابہ کے مسائل کو حل کیا، جس اللہ نے اولیاء اللہ کے مسائل کو حل کیا، وہی اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا، وہی اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ آج ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے تھے۔ والدین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے دل کے اندر، اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں کہ میرے بچوں ہمارے مسائل کو اللہ حل کرے گا، ہماری پریشانی کو اللہ حل کرے گا، ہماری بیماریوں کو اللہ حل کرے گا۔ میرے بچوں تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو تم نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے سوئی گر گئی نیچے جس سے کپڑا سیتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جان نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں؟ فرمایا عائشہ مسلمان کی جوتے کا تسمہ میں ٹوٹ جائے پھر بھی وہ اللہ کو پکارے، مسلمان کی سوئی گر جائے پھر بھی کس کو پکارے؟
ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی ہیں۔ اچانک سارا قافلہ رک گیا، ساری سواریاں رک گئی، کسی کا گھوڑا، کسی کا اونٹ، کسی کا گدھا، کسی کا خچر، سارے رک گئے۔ نبی علیہ السلام نیچے اترے تو نبی علیہ السلام کے جیب مبارک سے مسواک نیچے گر گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نیچے اترے، مسواک کو لیا اور دوبارہ سواری پہ سوار ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جی آپ ہمیں آرڈر جاری کر دیتے، ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے امتی، آپ ہمارے آقا سردار، آپ ہمارے نبی، ہم مسواک اٹھا کر دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ یہ مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔